الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال اہل الغرب ظاہرین علی الحق حتی تقوم الساعہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ چند دن پہلے مفتی عبدالقادر ہزاروی اور ایک اہل تشیع کے ایک عالم کا خلافت کے مسئلے پر مفتی فضل ہمدرد نے ایک مباحثہ کروایا۔ وہ بہت طویل ہے، اس کو آپ وہیں پر دیکھ سکتے ہیں۔ مفتی عبدالقادر ہزاروی کا تعلق بریلی مکتبہ فکر سے ہے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 30 سال جو خلافت راشدہ رہی ہے، خلفائے راشدین سے اختلاف کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ خلافت چونکہ اللہ نے قرآن کے اندر وعدہ کیا ہے کہ صحابہ سے کہ میں تم لوگوں میں سے بعض کو خلافت دوں گا، تو وہ ان 5 افراد کو، خلفائے اربعہ اور 5ویں امام حسن کو اس کا مصداق قرار دے رہے تھے۔ یزید کے بارے میں اس نے کہا کہ امام احمد بن حنبل نے اس کو کافر قرار دیا اور اس کو ہم کافر سمجھتے ہیں۔ تو میں اس حوالے سے اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ دور کے اندر جو پاکستان کے مقامی حالات ہیں اور سعودی عرب کے حالات ہیں، افغانستان کے حالات ہیں، ایران کے حالات ہیں، پوری دنیا کے حالات ہیں، اس میں اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے، اسلام سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے۔ تو اس حوالے سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود دنیا کے اندر وصال سے قبل لوگوں کی رہنمائی کے لیے موجود تھے، تو بہت سارے معاملات کے اندر قدم قدم پر چند دنوں کے بعد، ہفتوں کے بعد، اور وہی کا سلسلہ اور رہنمائی کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ شیعہ سنی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو رہنمائی کا سلسلہ تھا وہ نہیں رہا، وہ ختم ہو گیا۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں علامہ شبیر احمد عثمانی کے ترجمے کے مطابق
جھگڑا کر رہی تھی. سورہ مجادلہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو آپ سے جھگڑ رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں. پھر فیصلہ کہاں سے نازل ہوا؟ سورہ مجادلہ اللہ نے آسمان سے کر دیا. اس کے بعد جب وحی کا سلسلہ بند ہو گیا تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی. حضرت عمر فاروق کے اوپر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی تھی. حضرت عثمان، حضرت علی، امام حسن، امیر معاویہ اور یہ جو بعد کے حکمران ہیں بنو امیہ اور بنو عباس کے، پھر خلافت عثمانیہ اور موجودہ دور تک وحی کا سلسلہ بند ہے. ایک مرزا غلام محمد قادیانی ملعون نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وحی کی طرح یا الہام کی طرح اپنے آپ کو وہ چیزیں منسوب کر کے کہ اللہ نے مجھے مہدی اور نبی بنایا ہے. پھر اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ یہاں تک کہا کہ جو مجھے نہیں مانتا وہ رنڈیو کی اولاد ہے. اس سے پہلے بھی لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے ہیں. نبوت کے جو دعوے دار تھے متنبی، بہت زبردست شاعر تھے. وہ متنبی درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہے، حالانکہ وہ نبوت کے دعوے دار گزرے ہیں. ابھی جو ایک بابی فرقہ ہے اس کا جو آخری امام تھا اس نے جا کے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبوت کے علاوہ اس نے بالکل اسلام سے ایک الگ مذہب تشکیل دیا. تو اس کے اوپر کوئی اعتراض کسی کو نہیں ہے. سکھوں کا جو نیا مذہب ہے، سکھوں کے نئے مذہب کے اوپر بھی کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن چونکہ اس نے نبوت کا دعویٰ کرنے کے بعد یہ سٹرگل شروع کر دی اور آج بھی اس کے پیروکار یہ سٹرگل کر رہے ہیں کہ باقی فرقوں کی طرح ہم بھی ایک فرقہ ہیں اور وہ جو اہل حق کا فرقہ ہے وہ قادیانی ہے. تو اس بنیاد کے اوپر پاکستان کے حدود کے اندر جو قانون سازی ان کے خلاف ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کافر ہیں، اور قانون سازی کی وجہ سے تو کافر نہیں بنے، کافر تو اپنے دعوے کی وجہ سے بنے ہیں. جب سے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو اس وقت سے وہ یہی کہتا تھا کہ جو مجھے نہیں مانتا باقی مسلمان کافر ہیں. اب جیسے ایک آدمی شیعہ ہے وہ سنی کو کافر نہیں کہتا، سنی ہے تو وہ شیعوں کو کافر بعضے کہتے ہیں لیکن اکثر نہیں کہتے. ختم نبوت کے مسئلے کے اندر بھی ایک تھے سب. لیکن قادیانیوں کا جو مسئلہ ہے وہ قادیانیوں نے نبوت، جو مرزا غلام محمد قادیانی کی نبوت کو نہیں مانتا اس کو وہ خود ہی کافر کہتے ہیں. اور 1947 سے لے کر 1973 تک ریاست پاکستان، پاکستان کی عدالت، پاکستان کی فوج، پاکستان کی سول بیوروکریسی وہ تقریباً پلڑا ان کا باری تھا ان لوگوں کے خلاف جو قادیانیوں کے خلاف آواز اٹھاتے تھے.